بسم اللہ الرحمن الرحیم عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ رواہ البخاری۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ اپنی اس چیز کی حفاظت کرے گا جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان میں ہے اور جو اس کی دو ٹانگوں کے درمیان میں ہے، تو میں اس کو جنت کی ضمانت دوں گا۔ دو جبڑوں کے درمیان سے مراد زبان ہے، یعنی جو شخص مجھے اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت دے۔ تو زبان کی حفاظت سے مراد کہ ہر وہ کام جس سے اللہ رب العزت نے منع کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، دین اسلام میں وہ باتیں کرنا گناہ ہے۔ مثلا زبان سے گالی دی جاتی ہے تو گالی نہ دے، چغلی نہ کھائے، غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، بد کلامی نہ کرے اور گندی باتیں نہ کرے، یا حرام چیز منہ سے کھائے نہیں، تو میں اس شخص کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور دوسرا فرمایا کہ دو ٹانگوں کے درمیان، اس سے مراد شرمگاہ ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت کرے، ناجائز طریقے سے شرمگاہ کو استعمال نہ کرے، تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ، کہ بندہ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کر بیٹھتا ہے جس میں حق تعالی کی رضامندی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ لا یلقی لہا بالا، لیکن اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، یعنی بات کرنے والے کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ کتنی اللہ کے ہاں مقبول بات ہے، تو کہنے والا اس کو اہمیت نہیں دے رہا ہوتا، لیکن اللہ کے ہاں وہ اتنی مقبول اور محبوب بات ہوتی ہے کہ یرفع اللہ بہا درجات، کہ اللہ تعالیٰ وہ بات کرنے والے کے درجات بلند فرما دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، اور بے شک بعض اوقات بندہ ایسے کلمات اپنی زبان سے اللہ کی ناراضگی کے نکالتا ہے، لا یلقی لہا بالا یہوی بہا فی جہنم، کہ اسے خود بھی اتنی محسوس نہیں ہوتا اور اہمیت نہیں دیتا کہ میں کتنی بری بات کہہ رہا ہوں، تو اللہ کے ہاں وہ بڑی غضب کی اور بڑے غصے کا سبب بنتی ہے، اور وہ اسے کوئی اہمیت نہیں دے رہا ہوتا، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہوی بہا فی جہنم، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے دوزخ میں ڈالیں گے، تو وہ اس کے سبب دوزخ میں جا پڑتا ہے۔ تو کس قدر سخت وعیدیں ہیں، تو ہم بے دھڑک اپنی زبان سے کیا کچھ کہتے رہتے ہیں، لیکن اس طرف کوئی خیال نہیں ہے کہ بعض اوقات ایک کلمہ ہماری جہنم کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو سوچ سمجھ کر
اور خاص کر شریعت کے خلاف، دین کے خلاف کوئی بات نہ نکلے، شریعت کا مذاق نہ ہو۔ جیسے بعض لوگ مولویوں کا مذاق اڑا دیتے ہیں، کبھی داڑھی کا، کبھی کسی طریقے سے، در حقیقت انہیں بغض ہوتا ہے دین سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس نظام سے۔ تو اس لیے شاعر اللہ کے خلاف، دین کے خلاف، یا ویسے کوئی ایسا کلمہ جو اللہ کے ہاں اتنا مبغوض ہو کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے فیصلے کر دیں، تو اس لیے گناہ کے، زبان کے بہت سارے گناہ ہیں اور ہمیں اس طرف دھیان کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔